بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی وی خبرنامہ، میں ہوں یاسر رحمان اور میں ہوں عظمیٰ چوہدری۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں گے ہیڈ لائنز، لیکن اس سے پہلے ایک بریک۔ حکومت طاقت سے نہیں، جمہوری طرز فکر سے چلا رہے ہیں۔ چیلنجز کے باوجود ترقیاتی کاموں پر 15 کھرب روپے خرچ کیے۔ وزیر اعظم گیلانی کا اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب۔ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت طاقت سے نہیں بلکہ جمہوریت کے ذریعے چلائی جا رہی ہے۔ پاکستان کی ترقی میں بین الاقوامی NGOs کے کردار کے حوالے سے اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے سید یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ دہشت گردی اور سیلاب جیسے چیلنجز کے باوجود ملک بھر میں ترقیاتی منصوبوں پر 15 کھرب روپے خرچ کیے گئے ہیں، جس کی ملکی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جنگوں کا دور اب ختم ہو گیا ہے، بھارت کے ساتھ کشمیر اور سیاچن سمیت تمام تسویہ طلب معاملات مذاکرات کے ذریعے حل کرنا ہوں گے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں اسد یار خان۔ کانفرنس کا انعقاد بین الاقوامی رفائی ادارے مسلم ہینڈز نے کیا تھا۔ یہ ادارہ گزشتہ 20 سال سے دنیا کے 50 کم ترقی یافتہ ملکوں میں تعلیم، صحت، صاف پینے کے پانی کی فراہمی اور معاشرے کے کمزور طبقے کو معاشی لحاظ سے بااختیار بنانے کے لیے مختلف منصوبوں پر کام کر رہا ہے۔ مسلم ہینڈز کم ترقی یافتہ ملکوں میں قدرتی آفات اور خانہ جنگی کے متاثرہ افراد کی مدد اور بحالی میں بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان میں 2005 کے زلزلے اور سیلاب میں مسلم ہینڈز نے امدادی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ موجودہ حکومت مذاکرات کے ذریعے افہام و تفہیم سے تمام معاملات حل کرنے پر یقین رکھتی ہے۔ جب سے پاکستان بنا اور آج تک اگر کسی نے حکومت چلائی ہے تو وہ طاقت کے ذریعے چلائی ہے، اور ہم نے اگر چلائی ہے تو جمہوریت کے ذریعے چلائی ہے، اور ہم نے کوئی سیاسی قیدی ہم نے نہیں رکھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بات آپ ڈائلاگ کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ آپ دوسرے طریقے سے نہیں کر سکتے۔ سیاچن سے فوجیوں کی واپسی کے حوالے سے میڈیا میں جاری بحث پر تبصرہ کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت نے اقتدار سنبھالتے ہی بھارت سمیت تمام پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنائے۔ ہم مذاکرات کے ذریعے تمام تسویہ طلب مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ ہم نے ڈاکٹر منموہن سنگھ سے ملاقات کی اور میں خود چل کر گیا ایک سائیڈ لائنز پہ کانفرنس کے، اور ہم نے کہا کہ ہمیں ڈائلاگ کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو دنیا ہے بہت آگے جا چکی ہے۔ اب وہ جنگوں کا دور ختم ہو گیا ہے، اب پولیٹیکل ڈائلاگ تھرو فورن پالیسی کے ذریعے ہم بات کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اس چیز پہ رضامندی کی کہ ہم تمام کور ایشوز، خواہ وہ کشمیر ہو، سر کریک ہو، سیاچن ہو، واٹر ہو یا ٹیررزم ہو، اس کو ہم بیٹھ کے مذاکرات کی ٹیبل پہ ہم بیٹھ کے حل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انشاءاللہ مجھے کبھی یقین ہے بیٹر سینس ول پریویل آن بوتھ دا کنٹریز اینڈ وی ول ریزالو آر آل کور ایشوز تھرو ڈائلاگ اینڈ دیٹ از دا اونلی وے فارورڈ۔ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ سیلاب سے ملکی معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا، تاہم اس کے باوجود حکومت نے ترقیاتی منصوبوں پر 15 کھرب روپے خرچ کیے۔ انہوں نے کہا کہ ترقی صرف عمارتیں تعمیر کرنا نہیں بلکہ لوگوں کو معاشی اور سماجی لحاظ سے بااختیار بنانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کی ترقی کے لیے 22 ارب روپے خرچ کیے ہیں۔ وزیر اعظم نے تعلیم کے شعبے میں مسلم ہینڈز کے کردار کو سراہا اور کہا کہ تعلیم اور ترقی لازم و ملزوم ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے بزرگوں نے انجمن اسلامیہ ملتان کی بنیاد رکھی۔ سید یوسف رضا گیلانی نے اس موقع پر مسلم ہینڈز کی طرف سے اسکول آف ایکسیلنس قائم کرنے کے لیے ملتان میں اپنی ذاتی زمین بطور عطیہ دینے کا اعلان کیا۔ مسلم ہینڈز کے چیئرمین سید لخت حسنین نے بتایا کہ ادارہ پاکستان میں بین الاقوامی یونیورسٹی، طلبہ اور طالبات کے لیے کالج اور اساتذہ کی تربیت کا ادارہ قائم کرے گا۔ مسلم ہینڈز کے ٹرسٹی اور رکن قومی اسمبلی پیرزادہ نور الحق قادری اور چیف ایگزیکٹو شاہد بشیر نے بتایا کہ ادارہ مختلف ملکوں میں 10,000 یتیم بچوں کی کفالت کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم ہینڈز بلوچستان میں تعلیم کے فروغ پر خصوصی توجہ دے رہا ہے۔ انہوں نے کانفرنس میں شرکت پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس سے رضاکاروں کا حوصلہ بڑھا ہے۔ وزیر اعظم نے معروف کالم نگار منو بھائی کو مسلم ہینڈز کی طرف سے ان کی خدمات کے اعتراف میں ایوارڈ آف آنر دیا۔ اسد یار خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔